الحمدللہ ہمارے مسابقتی جلسے کی دوسری نشست بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے حکم حضرات میں سے حکم اول حضرت مولانا قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے اپنے پرمغز خطاب سے محظوظ فرمائیں گے۔ میں ادباً اور مؤدباً ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے ملفوظات سے ہمیں محظوظ کریں۔ طلبہ عزیز خاموشی اختیار کریں۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری زبیر صاحب بن عامی دامت برکاتہم کا پرمغز خطاب ہوگا، اس کو غور و سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم حضرت اقدس سے التجا کرتے ہیں ادباً کہ وہ آئیں اپنے قیمتی نصائح سے اور مشوروں سے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلبہ، محترم اساتذہ کرام، یہاں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے موجود ہوتے ہوئے آپ کے سامنے لب کشائی کروں۔ تعمیل حکم میں دو چار باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ طلبہ عزیز کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس مبارک ادارے میں جمع فرمایا، جہاں کے اساتذہ ہر جہت سے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو حافظ بھی بنا رہے ہیں، عالم بننے کے اعتبار سے آپ کی فکر کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دین کے دوسرے شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اعتبار سے بھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو فکر مند محنتی اساتذہ عطا فرمائے۔ مدرسے میں جس قسم کی محنتیں ہوتی ہیں، طالب علم کو چاہیے کہ ہر میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ قرآن کے اعتبار سے محنت ہو رہی ہے تو ہر طالب علم اس کی فکر کرے کہ اس میدان میں میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ حمد و نعت کے اعتبار سے محنت ہو رہی ہے تو اس کے اعتبار سے بھی ہر طالب علم محنت کرے اور کوشش کرے کہ اس میدان میں سب سے آگے رہوں۔ خطبات کے اعتبار سے محنت ہو رہی ہے تو اس میں بھی طالب علم کی یہ فکر ہو۔ الغرض مدرسے میں اساتذہ جس قسم کی محنتوں
کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جو میدان ہمارے سامنے اساتذہ پیش کر رہے ہیں، ان میدانوں میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہی حقیقت میں اصلی طالب علم ہوتا ہے۔ کسی محنت کے متعلق طالب علم یہ نہ سوچے کہ میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اساتذہ بہت سوچ سمجھ کر فکر مندی کے ساتھ باہم مشورے سے کوئی محنت کا شعبہ ہمارے سامنے لاتے ہیں تو وہ بیکار نہیں ہوتا، وہ لغو نہیں ہوتا۔ لہذا اس میں اپنا فائدہ سمجھ کر اس میں انتھک محنت اور کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہر طالب علم کا منصبی فریضہ ہے۔ الحمدللہ آج کا جو مسابقہ ہوا یہ ہماری امید سے زیادہ کامیاب رہا۔ خصوصاً خطبات کے سلسلے میں بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑا تعجب بھی ہوا اس بات پر کہ ناظرہ پڑھنے والے دینیات کے طلباء نے بالکل صحت تلفظ کے ساتھ، ہمت اور جرأت کے ساتھ ہمارے سامنے انہوں نے اپنے خطبات پیش کیے۔ اس سے ایک تو بہت خوشی بھی ہوئی، دوسرا تعجب بھی ہوا کہ ناظرہ پڑھنے والے طلباء پر بھی اس قسم کی محنت کی جائے تو یہ طلباء بھی اس انداز سے خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیگر مدارس میں، خود ہمارے مدرسے میں سال میں ایک مرتبہ خطبات کا مسابقہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں دینیات کے طلباء کو اب تک شریک نہیں کیا۔ لیکن یہاں دینیات کے طلباء کو سن کر محسوس ہوا کہ اگر ہمارے یہاں بھی دینیات کے طلباء کو اس مسابقے کا حصہ بنایا جائے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے اساتذہ نے ہم کو زبانی خطبے یاد کرائے۔ آج بھی کئی جگہ آپ جائیں گے، بہت سارے امام اب بھی دیکھ کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ جائز ہے، علماء نے اس کو جائز لکھا ہے دیکھ کر خطبہ پڑھنے کو، لیکن کسی جگہ خطبہ پڑھنے کا موقع آیا اور وہاں ہمارے پاس خطبہ پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے تو انتہائی شرمندگی کا سامنا ہمیں وہاں کرنا پڑتا ہے۔ یہ مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں اور ان کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا۔ لوگوں میں ایک قسم کی پشیمانی ہوتی ہے۔ ہم شکر ادا کریں کہ اتنی چھوٹی عمر میں صحت کے ساتھ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بہترین انداز میں خطبہ دینا سکھایا، اور خطبے کا جو انداز ہونا چاہیے الحمدللہ طلباء نے اسی انداز میں خطبہ دیا۔ خطبے کا انداز احادیث میں منقول ہے کہ آپ علیہ السلام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، بلند آواز سے آپ خطبہ دیتے، سامنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی کسی آنے والے لشکر سے مخاطبین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وہی انداز آج کے خطبے میں ہمیں دیکھنے کو ملا، الحمدللہ۔ تو یہ اساتذہ کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کا ثمرہ ہے جو آج مسابقے کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ اسی طرح اذان اور اقامت۔ اذان اسلام کے مناصب میں سے ایک بہت اونچا منصب ہے، اگرچہ نبوت کے زمانے کو بہت دور جانے کی وجہ سے آج لوگ اس کو حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہیں، چھوٹا منصب سمجھ رہے ہیں، لیکن اسلام میں یہ بہت بڑا منصب ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نیابت ہے۔ ابھی ہمارے سامنے اذان کے فضائل سنائے گئے، کتنی فضیلتیں اذان کی، کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کہ شجر اور حجر کل قیامت کے دن مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔
حدیث میں آتا ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے اونچی گردن والے ہوں گے، سب سے اونچائی کی جگہ پر وہ دکھائی دیں گے، لوگ ان کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ دنیا میں یہ منصب اذان پر فائز تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءۃ من النار، جو آدمی 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اذان دینا یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُؤَذِّنْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو سب سے بہتر اور اچھے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو مؤذن بننا چاہیے، ایسے لوگوں کو مؤذن بننا چاہیے۔ آج جہالت کی وجہ سے ہم کسی سادے سیدھے آدمی کو لا کر مؤذن کے کام پر لگاتے ہیں اور اسی کے ذمے مسجد کی صاف صفائی اور دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں میں سے بالکل باعزت اور اچھا آدمی جس کے معاشرے میں عزت ہو، باوقار آدمی ہو، ایسے آدمی کو یہ منصب زیبا ہوتا ہے۔ لہذا اذان اور اقامت کوئی بچوں نے اچھے انداز میں پیش کیا۔ اذان کے سلسلے میں بندے کی یہ تجویز ہے کہ حرمین شریفین میں جو اذان دی جاتی ہے اس کی نقل کی جائے، اس لہجے کو سنا کر اس کی مشق کرائی جائے، اور اسی طرح دوسرے ممالک جیسے انڈونیشیا میں جو اذان دیتی ہے، اذان دی جاتی ہے، وہ بھی ہندوستان کی اذان کے لہجے سے ملتے جلتے لہجے انڈونیشیا کی اذان کے بھی ہیں۔ وہ لہجے بچوں کو سنا کر مشق کرائی جائے تو بچوں میں اذان کے اعتبار سے اور بھی نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، الحمدللہ تقریباً تمام طلباء نے صحت تلفظ کے ساتھ اذان بھی پیش کی اور اقامت بھی پیش کی۔ لہجے میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو حرمین شریفین کے مؤذنین اور دیگر عربی ممالک کے مؤذنین کے لہجے کی اذانیں اگر سنائی جائیں تو طلباء میں مزید نکھار پیدا ہو سکتا ہے، اور جتنی اچھے انداز میں اذان دی جائے گی اتنا ہی بستی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ قاری صدیق صاحب سانسر ولی دامت برکاتہم اپنے استاد کا قول کئی مجالس میں نقل کرتے ہیں کہ جس گاؤں یا شہر میں اذانیں صحیح اور اچھی دی جاتی ہیں، اچھی اور صحیح اذان دینے کی برکت سے گاؤں کے اختلافات اور باہمی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس گاؤں میں امن و امان اور سکون کی فضا ہوتی ہے۔ اور جس شہر اور گاؤں کے مؤذنین غلط اذان دیتے ہیں یا اذان کو بگاڑ کر دیتے ہیں، اس کا غلط اثر بستی پر پڑتا ہے، اس بستی میں باہمی جھگڑے اور فسادات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے انداز میں صحت کے ساتھ اذان اگر دی جائے تو اس کے اچھے اثرات شہر اور بستی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اذان کو بگاڑ کر اور برے انداز میں دیا جائے تو اس کے غلط اثرات بھی بستی پر پڑتے ہیں۔ تو اچھی اور صحیح اور اچھے انداز میں اذان دینے کی ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے، تو یہ محنت بھی بہت اونچی محنت ہے۔ ہم اس محنت کے لیے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جن طلباء نے مسابقے میں حصہ لے کر اپنی کاوشوں اور محنتوں کا مظاہرہ کیا، ہم ان کے لیے بھی خوشخبری دیتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ اسی طرح اپنے اساتذہ ہمیں جس سیدھے راستے پر اور جس میدان میں آگے لے کر چلنا چاہے، بغیر چوں چرا کے اس میدان میں آنکھ بند کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہمارا رتبہ اور درجہ اور ہماری منزل بہت اونچی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔